مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے معراج کے واقعے سے۔ اب دیکھو میں صرف لفظی ترجمہ کروں گا آیت کا، پھر بتاؤں گا آج ہمارے جو غامدی پروفیسر غامدی صاحب ہیں اور اس طرح کے اسکالرز کیسے قرآن میں واضح لفظوں میں وہ آیتوں کی تعویلات کرتے ہیں کھینچا تانی کر کے، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ میری رائے ہے۔ بھائی آپ کی رائے تو ہے لیکن بہت غلط رائے ہے، تو کائنڈلی اس کو پیش نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو باقی ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی خوبی ہے، بولنے کا اچھا طریقہ آتا ہے، ایک سلیقہ آتا ہے۔ بہت سارے جو دوسرے اسکالرز ہیں آنڈ شنڈ بات بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں اور بدتمیزی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے غامدی صاحب سے ایک چیز سیکھنے کی ہے، اخلاق، وہ میں مانتا ہوں۔ دیکھو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی اپنی بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ کوالٹی کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی غلط باتیں کریں اور ہم اس کو قبول کر لیں۔ غامدی صاحب نے معراج کا بھی انکار کیا ہے اور کہا یہ خواب میں ہے، یہ خواب آیا تھا، یہ حقیقت میں جاگتی حالت میں نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلن رات کے حصے میں۔ یہاں تنوین جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ تقلیل کے لیے، رات کا تھوڑا سا حصہ، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ اس آیت کو سن کے کسی کو یہ لگے گا کہ یہ خواب آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات۔ شروع میں ہی اللہ نے اشکال کا جواب دے دیا کہ اس پہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ اشکال کریں گے، بھائی یہ تو رات اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی اگر کوئی چلے تو اتنے سیکنڈوں میں یہ معراج کا سفر نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو، معجزہ وہ سائنس کو چیلنج ہوتا ہے، معجزے کے لیے سائنسی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معجزہ اللہ کرتے ہی یہ بتانے کے لیے ہیں کہ میں کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہوں، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ورنہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے نا بگ بینگ تھیوری کی طرف جب ہم جاتے ہیں کہ دھماکہ جس میٹیریل میں ہوا یا انرجی وہ آئی کہاں سے، تو ایک پوائنٹ ایسا ماننا پڑے گا کہ بھائی ابتدا میں اسٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کن کہا، بلکہ کہا بھی نہیں، سوچا اور وہ ہو گیا۔ ایک ذات ایسی ہے جس کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ وجود میں آ جاتی ہے، اس کے لیے عقل کے لاجک کے تانے بانے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے زمین کو ایک قانون میں جکڑ دیا ہے، گریوٹی کا لا ہے، فزکس کے جتنے بھی لاز ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے اپنے لا کو توڑ کے سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کا بنایا ہوا قانون ہے۔ بھائی دیکھو نا، بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، جو عرب ملکوں میں بادشاہ لوگ قانون بناتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان، وہ قانون چینج کر دیتے ہیں۔ اب بادشاہ کو کوئی کہے سر لا تو یہ کہتا ہے، وہ کہے گا لا بنایا تیرے باپ، یعنی کس نے بنایا لا؟ تیرے ماموں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے نا، تو میں اس کو چینج کر رہا ہوں، میں اس کا محتاج تھوڑی ہوں۔ تو اب وہ بادشاہ کا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ نے لا یہ بنایا کہ آگ میں جب بھی کسی چیز کو ڈالو گے وہ جلے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے اس لا کو فیل کر دیا۔ کوئی کیمیکل نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی باڈی پہ لگا ہوا، آگ بھی تھی، ڈالا بھی گیا، نہیں جلے۔ پہلی دفعہ اللہ نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ سبحان، وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصی لے گئے۔ قرآن میں اتنا ذکر ہے، پھر آگے حدیث بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیثوں میں اس کی تفسیر ہے کہ بیت اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام گئے، پہلی بات تو میں یہ کہ سبحان اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ سبحان کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہی جواب کافی تھا۔ ایک دم اشکال ہوتا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں چند سیکنڈ میں یہ کیسے ہو گیا کہ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے؟ تو اللہ نے کہا سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اور بخاری مسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کے پھر آپ 7ویں آسمان تک گئے ہیں. یہاں پر اشکال ہوتا ہے بھائی ابھی پہلا آسمان ہی دریافت نہیں ہوا. جو لائٹ کی اسپیڈ ہے نا, یہ جو سائنسدان لوگ ہیں یہ نوری سال میں ناپتے ہیں چیزوں کو, کہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے, تقریباً 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے روشنی, تو ایک سال میں کتنا سفر کرے گی اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. تو یہ جو کہکشائیں ابھی دریافت ہوئی ہیں انہی کی روشنی ہم تک سینکڑوں سالوں میں پہنچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سیکنڈوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان تک کیسے پہنچ گئے. تو بات یہی ہے کہ پھر تو وہی سوال ہوگا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام جلنے سے کیسے بچ گئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے, آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے. بھائی یہ انسان نے نہیں کیا یہ کام, یہ اس خدا نے کیا ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا. کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ واقعہ قرآن میں تو مختصر ہے. پہلے میں غامدی صاحب کی ایک اور دلیل دے دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. غامدی صاحب نے استدلال کیا قرآن کی اس آیت سے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا. اب رؤیا کا اطلاق قرآن میں خواب پر ہوا ہے. کس پر ہوا ہے؟ خواب پر. جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. آپ لوگ کی توجہ ہے, یہ کاکڑ دن نہ کرنا پڑے گا. چائے مل رہی ہے نا باہر. یا بنی لا تقصص رؤیاک, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اپنا رؤیا بھائیوں کو مت سنانا. تمہیں جو خواب آئے نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, یہ اچھا خواب, یہ رؤیا اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو جناب غامدی صاحب نے کہا دیکھو بھائی رؤیا یہاں پر خواب کے معنی میں ہے. یوسف علیہ السلام نے جاگتی حالت میں تھوڑی دیکھا تھا کہ بھائی سجدہ کر رہے ہیں. تو وہی رؤیا کا لفظ قرآن نے یہاں بھی استعمال کیا کہ اے نبی ہم نے اس رؤیا کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں بھی رؤیا کا لفظ. تو اب عام طبقہ جس نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے وہ یہی کہتا ہے یار زبردست دلیل ہے. تو اس دلیل کا جواب خوب اچھی طرح سمجھیں. رؤیا کا لفظی معنی خواب نہیں ہے. رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا رؤیت ہلال کمیٹی. رؤیت کس سے؟ رآ یرآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رؤیا وہ چیز جس کو دیکھا جائے, جسے انگلش میں سین کہتے ہیں, اردو میں منظر کہتے ہیں. کہتے ہیں نا کیا سین ہے یار, کیا منظر ہے, کیا نظارہ ہے. رؤیا کے لفظی ترجمہ کہیں بھی خواب نہیں بنتا, منظر کو کہتے ہیں. ہاں منظر کا اطلاق کبھی جاگتی حال میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر بھی ہوتا ہے, اور کبھی خواب میں بھی سین نظر آتے ہیں, کبھی خواب میں بھی نظر آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے تو بتایا تھا انی رأیت فی المنام, ابا میں نے سوتے میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا نے کہا یہ سین جو تم نے دیکھا ہے یہ دیکھا تو خواب میں ہی تھا نا. تو منظر کو کہتے ہیں رؤیا بمعنی المرئی. جو عربی صرف نحو جانتے ہیں ان کو پتا ہے المرئی وہ چیز جو دیکھی جائے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. تو وہ کبھی خواب میں, یعنی خواب پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن جاگتی حالت پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا جاگتی حالت مراد ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے بھائی یہاں بھی خواب مراد ہو, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا جو معراج کا وہ لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش ہے. تو اس پہ 2 واضح قرینے موجود ہیں, بلکہ 3 واضح قرینے, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے جاگتی حالت ہے. پہلا قرینہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, اللہ کہتے ہیں سبحان الذی, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے اپنی تعریفیں اسی وجہ سے کی کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں, خواب تو کیا کیا آ جاتے ہیں لوگوں کو. تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ عیب سے پاک ہے, کیونکہ تمہیں لگے گا کہ اللہ کیسے لے گیا, کیسے اللہ نے یہ سب کچھ دکھا دیا. تو اللہ کہتے ہیں بھائی وہ اللہ ہے, وہ ہر عیب سے پاک. پہلا قرینہ. دوسرا صاف قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا, منامن نہیں ہے سوتے میں, بلکہ لیلن رات میں لے گیا, رات میں پوری باڈی اللہ لے گیا, بعبدہ عبد بندے کو لے گیا اللہ تعالیٰ. اس میں کہاں اللہ نے کہا کہ میں خواب میں لے گیا؟ ہم جب کسی کو کہتے ہیں فلاں بندے کو لے کے آ, تو خواب میں لاتا ہے یا اس وقت پڑھ کے لاتا ہے؟ ایسا جو صاحب پولیس والے سے کہیں مجھے فلاں بندہ چاہیے, ٹھیک ہے سر میں عملیات کر رہا ہوں, خواب میں آپ کے سامنے آ جائے گا, تو ایسا جو کیا کہے گا, ابے میں تجھے کہہ رہا ہوں بندہ لے کر آ, وہ بندہ فلاں کو وہاں لے گیا, وہ اس کو وہاں لے گیا, وہ اس کو وہاں لے گیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, سب جاگتی حالت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب تک خواب کا صراحتاً ذکر نہیں ہوگا تو آپ کیوں اس کو خواب پہ محمول کر رہے ہو؟ تو اللہ نے پہلے اپنی تعریف کی, سبحان الذی, پاک ہے وہ عیب سے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لہذا اس کا انکار مت کرنا. پھر بعبدہ لیلاً, رات میں لے گیا, یہ نہیں کہا خواب میں لے گیا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, 2 قرینے ہو گئے. تیسرا قرینہ کیا ہے, بس یہ کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں, یہ تھوڑا سا خشک ٹاپک ہے. پھر تیسرا قرینہ کیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس, اے نبی ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے. فتنے کا کیا مطلب؟ آزمائش ہے. کچھ لوگ جن کا خدا پر پورا ایمان نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے اس کو, کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل, تبھی تو فتنہ بنے گا نا. یہ اگر یہ خواب ہوتا تو آزمائش تھوڑی ہوتی. مشرکین کہتے یار ہمیں بھی بہت سے خواب آتے رہتے ہیں, آپ کو بھی آ گیا کہ تو کیا ہو گیا, آپ کو بھی خواب آ گیا تو کیا ہو گیا بھائی, آ جاتے ہیں خواب میں, کیا کچھ آ جاتا ہے, تو آپ کو بھی آ گیا. تو فتنے کا مطلب ہی یہی ہے, آزمائش ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ انکار کر دیں گے اس کا. اور آگے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی جو آپ کو ہم نے منظر دکھایا آزمائش, اور وہ درخت بھی آزمائش بنایا لوگوں کے لیے جو ملعون درخت ہے جس کو زقوم کہا جاتا ہے. قرآن میں جب اللہ نے یہ بتایا نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے کڑوا زقوم, تو مشرکین نے کہا جہنم میں درخت کیسے اگ گیا, آگ اور درخت جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی جڑیں جہنم کی تہ میں بنائی ہیں اور وہ آگ میں ہی اگا ہے وہ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے وہ درخت پیدا کیا, اس کو بھی میں نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. عقل مند لوگ مان جائیں گے بھائی جو اللہ پانی اور ہوا میں درخت پیدا کر سکتا ہے وہ آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے, اور بے وقوف لوگ انکار کریں گے. تو اس درخت کا وجود خود ایک آزمائش ہے. تو اللہ نے اس درخت کو اور نبی کی معراج کو ایک ساتھ ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ دونوں عقل سے بالا تر ہیں, دونوں سائنس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اگر یہ خواب میں ہوتے تو سائنس کو چیلنج کیوں کر رہے ہوتے بھائی؟ اور مشرکین آپ سے اتنے سوالات کیوں پوچھ رہے ہوتے کہ وہ ذرا مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیں کیسا ہے اور کیا کیا ہوا, یہ سب بتائیں آپ. تو ان سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے, وہ خواب میں نہیں ہوئی ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا. اب معراج پہ بات آئی ہے تو چند چیزیں معراج سے متعلق ذکر کر دوں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی یہ معراج جسمانی ہوئی ہے. اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں کروائی جو کسی پیغمبر کو کے حصے میں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے ہیں تمام پیغمبروں کو وہاں جمع کیا گیا اور نبی سے امامت کروائی گئی, تاکہ آپ کی فضیلت صرف زبان سے ثابت نہ ہو کہ نبی تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, بلکہ مصلی پہ کھڑا کر کے امامت کروا کے پریکٹیکلی ثابت کروایا جائے کہ واقعی اب آپ امام ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کچھ چیزیں زبانی کہنے سے دماغ میں نہیں اترتی, عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. اب میں اس ٹاپک پہ جاؤں گا نہیں, کر کے دکھاؤ تو پھر لوگ مانیں گے, بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ چیز بھی خود ذہن میں لے آئیں آپ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور دوسری چیز جو میں زبان سے کہہ دیتا ہوں, آپ ہزاروں مرتبہ لوگوں کو سخاوت کی ترغیب دیں, کچھ نہیں ہوگا. خود سخاوت دکھائیں تو لوگ خود. ابھی دیکھو میں لوگوں کو کہتا رہتا یار ہمارے لوگ بیان میں بیٹھے ہیں بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, چائے پلاؤ چائے پلاؤ, کوئی پلاتا نہیں پلاتا مجھے نہیں پتا. میں نے خود تھوڑی سی سخاوت دکھائی, سب کو میری طرف سے چائے بغیر ترغیب کے آفریں آنا شروع ہو گئیں.
مفتی صاحب 5,000 ہماری, ابھی میں اعلان کر دوں نا اگر بھائی یہ خاتون نے 5,000 بھیجے, حالانکہ چائے زیادہ کی آئے گی, فوراً کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا, باقی 5 میری طرف سے. لیکن ابھی وہ وائٹل والے فری پکٹ میں پلا رہے ہیں, ان خاتون سے ہم رابطہ کریں گے, ابھی چائے کے علاوہ گٹکا شٹکے کا کوئی اگر کچھ ہو جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ امامت کروائی ہے. تمام پیغمبر, موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, آدم صفی اللہ, یہ سارے کے سارے پیغمبر ہمارے نبی کی امامت میں آپ نے نماز پڑھ کے اللہ نے بتا دیا کہ جو سب سے آخر میں آیا, یہ نہ سمجھنا کہ وہ سب سے, اس کا درجہ تم سے کم ہے, وہ سب سے افضل ہے. اور حدیث میں اسی مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا, فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اب اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر ان کی نجات نہیں ہوگی. اور ایسا اللہ نے اس امت کو اب مقام دیا ہے نا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. دمشق میں اتریں گے مسجد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام, تو جب نماز حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا, وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے بڑے بال اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تھا اس وقت انہوں نے غسل کیا تھا, وہی پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہوگا. ایسے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ لے کے اتریں گے, ہاتھ رکھ کے اتریں گے, لیکن مسجد کے مینار سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی ان کو اتارنے کے لیے. کیوں بھائی؟ اب دارالاسباب میں داخل ہو گئے ہیں, اب اسباب کی دنیا میں آ گئے, اب سیڑھیوں سے اتریں آپ. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب اٹھایا گیا تھا نا, جو عمر اس وقت تھی, جو کیفیت تھی, بالکل اسی پہ نازل ہوں گے وہ. ان کی عمر میں 1 سیکنڈ بھی اضافہ نہیں ہوا ہوگا. پھر جب نازل ہوں گے تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضرت مہدی ان کے لیے مصلی خالی کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس کا اہل, حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, اس کا اہل اللہ نے آپ کو بنایا. کیا مطلب؟ امامت یہی امت کرے گی, میں مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا کیونکہ میرا کام جہاد کرنا ہے. امامت مصلی یہ امت کا, یہ امت سنبھالے گی. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں جہاد ہوگا. سمجھتے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ ان سے جہاد کریں گے جو جہاد کو مانتے نہیں ہیں. جو جہاد کو نہیں مانتے سب سے پہلے کہیں گے, سب سے پہلے تو آج بہت سے لوگ جہاد کے سرے سے منکر ہی ہو گئے ہیں, تو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کریں گے کہ تم پہلے آ جاؤ ذرا, ٹھیک ہے نا, صرف سائٹ پہ آؤ. تو اچھا میرے بھائی کہاں چلا گیا یار وہ, ہاں, تو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کو بھی قتل کیا جائے گا, اور یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے, ان کو بھی قتل کیا جائے گا. یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا. اب لوگ فلسفے پیش کرتے ہیں, ایکچولی وہ یاجوج ماجوج فلاں ہے, کوئی کہتا ہے چائنا والے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ چائنا سارا یاجوج ماجوج ہے, تو واللہ عالم. لیکن احادیث سے بہرحال پتہ چلتا ہے ذوالقرنین جو پہلے گزرے ہیں ان کے دور میں تھے, جو انہوں نے دیوار لگا کے ان کو بند کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی گوگل سے, سیٹلائٹ سے وہ دریافت کیوں نہیں ہو رہے؟ بھائی اللہ نے جو ٹائم ان کے دریافت ہونے کا رکھا ہے اس سے پہلے اگر وہ دریافت ہو گئے تو وہ حدیثیں غلط ہو جائیں گی. اور یہ کہنا کہ گوگل سے ہم نے زمین کا چپا چپا دیکھ لیا ہے, گوگل سے زمین کا چپا چپا دیکھا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ گوگل سے جب چپا چپا دیکھنا شروع کریں گے نا, یہ بہت آسان کام نہیں ہے. یہ بہت سی چیزیں چھپی بھی ہیں پہاڑوں کے پیچھے, پہاڑوں کے نیچے, ابھی بھی ایسی چیزیں ڈسکوری میں نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم نے زمین کا چپا چپا اور پہاڑ کی ایک ایک غار میں گھس کے سب کچھ چیک کر چکے ہیں ہم, یہ دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یاجوج ماجوج بھی قوم ہے جس کو اللہ نے چھپا دیا, جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور زمین پہ فساد مچائے گی, تباہی مچائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے, ان کی دعا سے وہ مریں گے. تو خیر یہ معراج کا, پھر معراج میں پہلا ایک واقعہ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی. تو اس سے ہمارے نبی کی فضیلت کو ثابت کیا. نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن مصلی کی ایک ویلیو ہے. تمام پیغمبر موجود تھے, اللہ نے کسی اور پیغمبر کو آگے نہیں جانے دیا. سید الانبیاء ہوں گے آگے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ افضل سے افضل شخص کو مصلی پہ کھڑا کیا کریں. سمجھتے ہو؟
باقی ہو ہر ایک کے پیچھے جاتی ہے. اب آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہٹانے کی کوشش نہ کریں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کے اوصاف بیان کیے, کن کا قد کیسا تھا, کون مضبوط جسم کے. حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا انتہائی مضبوط جسم کے, گھٹے ہوئے جسم کے مالک تھے, بہت مضبوط. تبھی تو ایک چماٹا لگایا تھا فرعونی کو, قتل کی نیت نہیں تھی, اسی تھپڑ سے اس کا انا للہ ہو گیا. سوچو اگر قتل کرنے کی نیت سے مارتے تو کیا ہوتا. بہت مضبوط. تو پیغمبروں کو اللہ صحت بھی بہت اچھی دیتے ہیں, مضبوط صحت کے مالک ہوتے ہیں. اچھا خیر, یہ تو بہت پھر معراج کے واقعات ہیں. اسی معراج میں ہمیں 5 نمازیں ملیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی آئے تو پوچھا کہ کیا تحفہ ملا, فرمایا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میری امت نہیں پڑھ سکی تھی تو آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی, آپ کم کروائیں. کم کرواتے کرواتے کتنی رہ گئیں؟ 5. اس پہ کچھ ملحد لوگوں کا اعتراض ہے, لو بھائی 50 فرض ہو رہی تھی, سارے دن نمازیں ہی پڑھتے رہتے. بھائی ایک طریقہ, اللہ نے فرض 5 ہی کرنی تھی لیکن ایک پروسیس سے گزار کے, ٹھیک ہے نا, تاکہ موسیٰ کلیم اللہ کی فضیلت بھی ثابت ہو جائے. اللہ نے بعض دفعہ کام کرنا ہوتا ہے, پہلے سے ارادہ ہوتا ہے 5 ہی دوں گا, زیادہ نہیں دوں گا, کیونکہ اور بھی دنیا میں کام کرنے ہیں نا, انہوں نے نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے تو. لیکن ایک طریقہ رکھا ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے پیغمبر کی فضیلت ثابت ہو. موسیٰ علیہ السلام کی, اور اس سے اسباق کتنے ملے ہمیں. حضرت موسیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کم کروائیں, تو اس سے بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی بھی لیڈر ہے, کوئی پیغام لے کے آتا ہے تو اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے, بھائی یہ ذرا آسان حکم رکھو, آسان حکم, تاکہ ان کے لیے مشکلات نہ ہو. بہت سارے اسباق ہیں, ان کی طرف جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. معراج ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا, وہ زانی تھے. کچھ لوگ, جو کچھ واقعات بعد میں ہونے تھے وہ اللہ نے صورت مثالیہ بنا کے پہلے دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو بعد میں ہونے تھے. تو دیکھا آپ نے ننگے بدن میں لوگ ہیں, کچھ مرد اور عورتیں ننگے برہنہ, آگ جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں, زناکار, زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. انہی کے کپڑے اتار کے نا ان کو ساتھ میں اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. تو بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا. سیکولر لبرل لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو خدا کو مانتے ہیں نا ان کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. تبھی تو پیغمبروں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. یوسف علیہ السلام بھاگے, بند دروازوں میں بھی بھاگے ہیں, وہ فرار ہوئے. اتنا ہلکا معاملہ نہیں. آج ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں توبہ کر لیں گے, ہم توبہ کر لیں گے. زانی کے لیے توبہ کرنا بڑا مشکل, اور توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل. بچاؤ اپنے آپ کو, ہو گیا تو پھر توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن سچی توبہ کرو. تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے تاکہ اس جرم سے بچنے کی عادت ہو جائے. تو اور اس طرح کے واقعات ہوئے.